شہید ہو گیا پیاسا حسین ہائے حسین۔ ایمان کو حیات ملی، حق کو زندگی۔ ایمان کو حیات ملی، حق کو زندگی، قربانی حسین بڑا کام کر گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آپ کا میزبان سید رضوان رضا نقوی آج ایک اہم پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو عنوان سخن ہے، جو پروگرام ہے ہمارا پیغام کربلا، اس حوالے سے مسلسل پہلی محرم سے 40 تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی وقت شب میں روز آپ حسینی چینل پر ایک نیا پروگرام پیغام کربلا کے عنوان سے نئے عالم دین کے ساتھ سماعت فرماتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس 5 محرم کے پروگرام میں ہمارے مہمان عالم دین حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں، جن سے آج 5 محرم کے حوالے سے، پیغام حسینی کے حوالے سے آج ہم گفتگو فرمائیں گے۔ ہمارے دوسرے مہمان عالی جناب شانو حسین صاحب اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، جو یہاں سے نوحے پیش فرمائیں گے۔ تو آئیے مومنین، اب اس پروگرام کا ہم آغاز کریں گے اور چلیں گے عالی جناب شانو حسین صاحب کی خدمت میں، اور چاہیں گے کہ وہ ایک نوحہ ہمارے مومنین کے لیے ضرور پیش فرمائیں۔ کربلا تیرا فسانہ یاد ہے، یاد ہے، یاد ہے، یاد ہے۔ کربلا تیرا فسانہ یاد ہے، بوند پانی کے لیے بے شیر کا سامنے تیروں کے آنا یاد ہے، یاد ہے، یاد ہے، یاد ہے۔ کربلا تیرا فسانہ یاد ہے، ہائے ریا شور کی تنہائیاں، تیری مجبوری کے صدقے ہاں حسین، تیری مجبوری کے صدقے ہاں حسین، کانپتے ہاتھوں سے لاش نوجوان یا علی کہہ کر اٹھانا یاد ہے، یاد ہے، یاد ہے، یاد ہے۔ کربلا تیرا فسانہ یاد ہے، مصطفیٰ نے جب سے آنکھیں بند کی، مرتضیٰ اور فاطمہ حسنین سے، مرتضیٰ اور فاطمہ حسنین سے، کس طرح پھیری زمانے نے نظر، کس طرح بدلا زمانہ یاد ہے، یاد ہے، یاد ہے، یاد ہے۔ کربلا تیرا فسانہ یاد ہے، بھول سکتا ہے نہ بھولے گا کوئی یہ شجاعت اصغر بے شیر کی، یہ شجاعت اصغر بے شیر کی، باپ کے ہاتھوں کے اوپر داشت میں تیر کھا کر مسکرانا یاد ہے،
یاد ہے یاد ہے یاد ہے کربلا تیرا فسانہ یاد ہے کون تھا جو پوچھتا حال حسین صرف تنہائی شریک غم بنی صرف تنہائی شریک غم بنی ایک بھوکے اور پیاسے باپ کا قبر بچے کی بنانا یاد ہے یاد ہے یاد ہے یاد ہے کربلا تیرا فسانہ یاد ہے خالی کوزہ لے کے اپنے ہاتھ میں تشنا لب والی سکینہ رہ گئی تشنا لب والی سکینہ رہ گئی نہ سے جا کر علم عباس کا شاہ کا خیمے میں لانا یاد ہے یاد ہے یاد ہے یاد ہے کربلا تیرا فسانہ یاد ہے باد اکبر کربلا کے دشت میں تیرا عالم یاد ہے ہم کو حسین تیرا عالم یاد ہے ہم کو حسین خون میں ڈوبی ہوئی اصغر کی لاش تیرا سینے سے لگانا یاد ہے یاد ہے یاد ہے یاد ہے کربلا تیرا فسانہ یاد ہے سولیوں پر چڑھ کے بھی ماہر کبھی ہم نمازوں کو بھلا سکتے نہیں ہم نمازوں کو بھلا سکتے نہیں سولیوں پر چڑھ کے بھی ماہر کبھی ہم نمازوں کو بھلا سکتے نہیں ہم نمازوں کو بھلا سکتے نہیں سجدہ آخر کی خاطر شاہ کا زیر خنجر سر جھکانا یاد ہے یاد ہے یاد ہے یاد ہے کربلا تیرا فسانہ یاد ہے تو یہ تو تھے عالی جناب شانو حسین صاحب جو یہاں سے نوحہ پیش فرما رہے تھے. اب باقاعدہ طور پر ہم اس پروگرام کا آغاز کریں گے اور جناب کی خدمت میں چلیں گے. سب سے پہلے ہم ان کا استقبال کریں گے. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام میں. اور جیسا کہ یہ 5 محرم کے حوالے سے پروگرام رکھا گیا ہے, عنوان ہے پروگرام پیغام کربلا. یہ مسلسل حسینی چینل پر روز اس وقت نشر کیا جاتا ہے. قبلہ محرم کے ایام چل رہے ہیں اور جگہ جگہ پر مجالس کا سلسلہ ہے, ماتم کا سلسلہ, جلوس بھی نکل رہے ہیں. آپ دیکھیں کس طرح سے شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ پیش کیا جا رہا ہے. آخر اگر ہم امام حسین السلام کی قربانی کی بات کریں کہ ہم لوگ محرم مناتے ہیں اور روز عاشورہ امام حسین السلام اور ان کے 71 ساتھیوں نے جو قربانی پیش کی, اس سے پہلے کے پس منظر کی اگر ہم بات کریں اور پہلے جائیں کہ آخر یہ قربانی کا آغاز کہاں سے ہوا اور آخر امام حسین علیہ السلام نے جو مدینہ چھوڑا تھا 28 رجب کو, کہ مدینے سے آپ نکل رہے تھے اور کبھی ماں کی لحد پہ فریاد کر رہے تھے, کبھی باپ کی لحد پہ فریاد کر رہے تھے, اور سب سے مخاطب ہو کر آپ بتا رہے تھے کہ بھئی مجھے کربلا کے لیے نکلنا ہے, مجھے حق و باطل میں جو جنگ ہے اس میں حق کی حمایت کے لیے, حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے مجھے نکلنا ہے, مجھے باطل کے خلاف جانا ہے اور مجھے حق کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانا ہے. اس کے لیے چاہے مجھے اپنی قربانی کیوں نہ دینا پڑے, یا میرے عزیزوں کی قربانی کیوں نہ دینا پڑے, یا گھر والوں کی قربانی کیوں نہ دینا پڑے, مگر میں اپنے نانا کی جو دین ہے, جو میرے نانا کا دین ہے, اس کو ہمیں اس کی حفاظت کرنا ہے, اس کو بچانا ہے. اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آپ 28 رجب سے ہی اس کو شروع کریں
تاکہ جو ہمارے مومنین ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں جو اس وقت یہ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کو شروع سے پورا واقعہ سمجھ میں آ جائے اس وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا، امام حسین علیہ السلام سبھی جانتے ہیں کہ نواسۂ رسول ہیں، بے شک، اور دین اسلام کی ترویج اور پیغام انسانیت اور قرآن کا نزول حضور ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا، اور حضور ختمی مرتبہ نے پورے دین کو پھیلایا اور لوگوں کو بتایا۔ بعد میں حضور ختمی مرتبہ کی وفات کے بعد، رحلت کے بعد، معاملہ یہ ہوا کہ دو قسم کے نظریے سامنے آنے لگے، ایک حکومتی اسلام بن گیا اور ایک حقیقی اسلام ہو گیا۔ حکومتی اسلام آگے چلتے چلتے یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان تک پہنچا، اور تاریخیں بھری پڑی ہیں یزید کی بدکاریوں سے، اور اس نے اپنے نظام حکومت میں یہ چاہا کہ ہم اپنے کو خلیفۃ المسلمین کہہ کر حضور ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام ہے اسے وہ اپنے انداز سے پیش کرے، حلال محمدی کو حرام کر دے، حرام محمدی کو حلال کر دے، یعنی جو اس کو اپنے لیے مناسب لگے وہ کام وہ انجام دے دے۔ یہ خبر جب امام حسین علیہ السلام کو پہنچی ہے، تو کیونکہ امام حسین علیہ السلام حقیقی اسلام کے وارث تھے، رسول کے نواسے تھے، اور رسول اکرم اور مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اپنی والدہ ماجدہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دین اسلام کی ترویج اور پھیلانے میں جو کوششیں و کاوشیں ان حضرات نے کی ہیں انہیں دیکھ چکے تھے، اور کیونکہ امام معصوم بھی تھے تو ان کا فرض یہ تھا کہ یہ دین اسلام کو محفوظ کریں اور حقیقی دین اسلام اور حکومتی اسلام جو ہے اس کا فرق زمانے کے سامنے آیا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مدینے میں یزید کی طرف سے جو گورنر تھا اس نے جب امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے یہ کہا کہ آپ یزید کی بیعت کیجئے، تو امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، اور انکار اس لیے کیا کہ اگر یزید کی بیعت کر لیتے امام حسین علیہ السلام، ایک تو محالتا ہو ہی نہیں سکتی تھی، شرعی طور پہ بھی دامن وقت میں بہت گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں مفصل نہیں عرض کر سکتا، شرعی طور پہ بھی امام حسین علیہ السلام بیعت نہیں کر سکتے تھے، اور عقلی طور پر بھی امام حسین علیہ السلام بیعت نہیں کر سکتے تھے، اور سماج کے لحاظ سے بھی امام حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتے تھے۔ یزید کی بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے، بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو کسی کے حوالے کر دینا جس کی آپ بیعت کر رہے ہیں، تو اب وہ جو بھی کہے اسے آپ کو ماننا ہے، وہ غلط کہے تب بھی آپ کو ماننا ہے، اور وہ صحیح کہہ رہا ہے تب بھی آپ کو اسے ماننا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب جو تھا یہ شرابی تھا، جواری تھا، زناکار تھا، اور اس کے گھر کے اندر کوئی بہن پھوپھی اس طرح کا کوئی لحاظ نہیں تھا، اور یہ بالکل سماج کو گندا کیے ہوئے تھا، اور یہ اسی طرح کی پیغام کو اور اسی طرح کے قانون کو اسلام کا قانون بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ تو اگر امام حسین علیہ السلام اس کی بیعت کر لیتے تو پھر یہ معلوم ہوتا کہ امام حسین بھی اس کے کیے ہوئے کاموں کے اوپر رضامند ہے، اور جو امام حسین کر رہے ہیں، جو یزید کر رہا ہے اس پر نواسۂ رسول راضی ہے، تو اسلام کی پوری صورت ہی مقص ہو جاتی اور اسلام تباہ اور برباد ہو جاتا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور ظاہر ہر ایک کو اپنا وطن عزیز ہوتا ہے، انہیں نے وطن میں رہنا بھی پسند نہیں کیا، اور انہیں یہ طے کر لیا کہ ہم صحیح اسلام کو، صحیح اسلام انسانیت کا اسلام ہے، پیار محبت کا اسلام ہے، دین اسلام جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں پورے ذمہ داری اور یقین کے ساتھ ایک شیعہ ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ جہاں ظلم ہوگا، جہاں بربریت ہوگی، جہاں لوٹ پاٹ ہوگی، جہاں انسانوں کی جانیں جا رہی ہوں گی، جہاں کے اوپر قتل و عام ہو رہا ہوگا، جہاں کے اوپر
عصمت ریزی ہو رہی ہوگی، جہاں پر کسی مظلوم کو دبایا جا رہا ہوگا، جہاں پر کسی کو قتل کیا جا رہا ہوگا، وہ اسلام نہیں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی مذہب ہو یا لا مذہبی والی بات ہو۔ اگر کوئی مسلمان اپنے کو مسلمان کہہ کے یزیدی عمل کر رہا ہے، جو یزید نے کیا کہ لوگوں کو قتل کیا، لوگوں کے گھروں کو لوٹا، ان کی عورتوں کی جو ہے وہ عصمت درازی کی، تو اس طرح کا کام جو ہے وہ کوئی حسینی مسلمان نہیں کر سکتا ہے، اور اگر کرتا ہے تو وہ پھر مسلمان ہمارے نقطۂ نظر سے جو خلاف حکم امام حسین کرے یا خلاف حکم اسلام کوئی کام انجام دے رہا ہے تو وہ مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو امام حسین یہی چیز سمجھانے کے لیے مدینے سے نکلے تھے کہ یہ سمجھ لینا حکومتی اسلام کیا ہے اور حقیقی اسلام کیا ہے، رسول اسلام والا اسلام کیا ہے، قرآن حکیم والا اسلام کیا ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام اپنا ایک چھوٹا سا قافلہ لے کے، جس کے اندر ان کی بہنیں تھیں، ان کی ازواج تھیں، ان کے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بوڑھے تھے، جوان تھے، کم سن تھے، سبھی ان کے ساتھ جو ہے وہ مدینے کو ان کے قریبی لوگوں نے ترک کیا اور مدینے سے مکے کی طرف تشریف لے گئے۔ میں یہ عرض کر دوں کہ اگر امام حسین علیہ السلام کا مقصد خون کا بہانا ہوتا، یا امام حسین علیہ السلام کا مقصد جو ہے وہ جنگ کرنا ہوتی، یا امام حسین علیہ السلام کا مقصد جو ہے وہ خوریزی ہوتی، تو امام حسین علیہ السلام نہ اپنے گھر کی عورتوں کو لے کے جاتے، نہ اپنے گھر کے بچوں کو لے کے جاتے، نہ اپنے گھر کے ضعیفوں کو لے کے جاتے، بلکہ امام حسین علیہ السلام بنی ہاشم کے قوت مند افراد کو لے کے جاتے۔ اس وقت جس وقت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا ہے تو ان کے سگے بھائی، ماں الگ تھی لیکن باپ ایک، مولا علی کے فرزند جناب محمد حنفیہ، جناب محمد حنفیہ بڑے بہادر، بڑے شجاع، ان کی شجاعت کا عالم یہ تھا کہ پورا عرب ان کی شجاعت سے واقف تھا، زرہ کی کڑیوں کو ایک جھٹکے میں توڑ دیا کرتے تھے، جو بڑے بڑے لوہار بھی جسے کاٹنے میں وقت لگائے، لیکن اپنے بھائی کو بھی انہی نے مدینے میں چھوڑا۔ اگر جنگ کے لحاظ سے جاتے، اگر قتل و غارت کے لحاظ سے جاتے، اگر خوریزی کے لحاظ سے جاتے تو ان سب کو اپنے ساتھ ضرور لے کے جاتے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کا کوئی ارادہ خوریزی کا نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام صرف یہ بتانا چاہتے تھے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، اسلام اخلاق کا مذہب ہے، اسلام محبت کا مذہب ہے، اسلام پیار کا مذہب ہے، اسلام وہ دوا ہے جو درد انسانیت کے کام آئے گی۔ اسلام کا مقصد جو امام حسین علیہ السلام کے والد ماجد، والد بزرگوار، ہمارے اول امام رسول کے بلا فضل خلیفہ امیر کائنات مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اسلام کا جو مقصد بتایا، جب کسی نے ان سے پوچھا کہ یا علی اسلام آیا کیوں، تو انہوں نے کہا اسلام اس لیے آیا ہے کہ باز و کبوتر کی عید ایک ہی آسمان پر ہو، ایک ہی گھاٹ پر جو ہے وہ شیر و بکری پانی پیے، اور انسان ایک دوسرے کا بھائی بن کے جیے، قاتل بن کے نہیں جیے۔ یہ امام حسین کو معلوم تھا کہ اسلام قتل و غارت کا مذہب نہیں ہے۔ یزید اسلام کے جو چہرہ پیش کر رہا تھا وہ ایسا پیش کر رہا تھا کہ اسلام گویا جو ہے وہ انسان کے قتل و غارت کا مذہب ہے اور زبردستی کلمہ پڑھا لینے کا مذہب ہے۔ میں آپ کی خدمت میں حسینی چینل کے ذریعے یہ بھی بات آپ سبھی حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں دو چیزیں ہیں، ایک اصول دین ہے، ایک فروع دین ہے۔ اصول دین میں تقلید نہیں ہے، عالم کی بھی ہم اپنے تقلید نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کو اس لیے مانیں کہ فلاں آدمی مان رہا ہے۔ ہمارے دین نے انسان کی عقل پر چھوڑا ہے کہ تم اپنی عقل کی کسوٹی پہ کسو کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے یا نہیں ہے، وہ عادل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، نبوت کا سلسلہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد امامت کا سلسلہ پھر قیامت کا سلسلہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین یہی بتانا چاہتے تھے کہ اسلام جو ہے وہ سکون، پیس کا مذہب ہے، اس لیے امام حسین نے مدینے کو چھوڑا
اور مدینے کو چھوڑ کے پھر امام حسین مکہ تشریف لے گئے. مکہ مکرمہ میں جب امام حسین علیہ السلام تشریف لے گئے تو وہاں بھی یزید نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا جو اپنے احرام میں، احرام ایک عبادت کا لباس ہے، حج کا لباس ہے، وہ اس میں خنجر چھپائے ہوئے تھے اور وہ اس نیت سے آئے تھے کہ امام حسین کو خانہ کعبہ کے قریب قتل کر دیں گے. مگر امام حسین علیہ السلام نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ مکے سے ایک بالش باہر میں قتل ہو جاؤں یہ مجھے گوارا ہے، لیکن مکے کے اندر میں نہیں قتل ہوں، اس لیے کہ مکہ ایک مقدس جگہ ہے اور یہ ایک عبادت خانہ ہے، اس لیے اس زمین کو جو ہے وہ ناحق خون سے رنگین نہ کیا. یعنی کہ انہوں نے حج کو پھر عمرے سے بدلا، وہاں سے بھی کربلا آئے. جی پھر امام حسین علیہ السلام نے علل اعلان، خاموشی سے نہیں، چھپ کے نہیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے وہاں خطبہ دیا. حضرت عباس علمبردار نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور علل اعلان امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ مکے سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے. اور جب کربلا کی طرف امام حسین علیہ السلام روانہ ہوئے ہیں تو یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ امام حسین امن کے لیے بڑھے تھے. بے شک اگر امام حسین خوریزی کے لیے ارادہ رکھتے ہوتے تو مکہ ہی میں حضرت عباس علمدار جو ہیں وہی کافی تھے اکیلے ان سپاہیوں سے لڑنے کے لیے، اور ان سپاہیوں کو کہ جو امام حسین السلام کے قتل کے ارادے سے آئے تھے انہیں قتل کرنے کے لیے. لیکن امام حسین السلام نے ایسا نہیں کیا. اور جب کربلا پہنچے تو آپ جانتے ہوں گے کہ حر کا لشکر امام حسین السلام کو روکتا ہے. اچھا. اور حر کا لشکر جو ہے اس نے گستاخی بھی کی. لجام فرس حسینی پر، گھوڑے کے گلے میں جو ڈوری پڑی ہوتی اسے لجام کہتے ہیں، اس کے اوپر ہاتھ اس نے ڈالا اور روکنا چاہا تو جناب عباس علمدار غازی کو غیظ آ گیا، انہیں تلوار کھینچ لی. کیونکہ عرب کے کلچر میں کسی کے گھوڑے کی لجام کو پکڑنا بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی شریف آدمی کے گریبان تک آج آپ ہاتھ لے جائیں. لیکن امام حسین نے پھر امن کا پیغام سنایا اور امام حسین نے کہا عباس تلوار چلانے کا مقام نہیں ہے، تلوار نہ چلاؤ، یہ دیکھو کہ اس کا لشکر پیاسا ہے، اس کے لشکر کے جانور پیاسے، انہیں سیراب کرو. اور کیا کہنا مولا عباس علیہ السلام کا کہ جیسے امام حسین کا حکم ملا ویسے ہی تلوار کو نیام میں رکھا اور مشکیزوں سے پانی حر کے لشکر کو پلانے لگے. یعنی جو دشمن کا لشکر ہے اس کو بھی پانی دشمن کا جو یزید کا لشکر تھا. یہ پیغام انسانیت ہے. اسی وجہ سے آج ساری دنیا میں نام امام حسین پر ہم بھی پانی تقسیم کرتے ہیں سبیلوں کے ذریعے. اور دو مقصد ہیں، تو امام حسین نے اپنے دشمن کو پانی پلایا تو ہم بھی بغیر کسی تفریقے کے جو بھی پیاسا ہوگا ہم اسے پانی پلائیں گے. اور دوسرے خود امام حسین 3 دن کے بھوکے و پیاسے قتل کیے گئے، اس کی یاد میں بھی ہم سبیل لگاتے ہیں اور پانی لوگوں کو پلاتے ہیں. پھر 2 محرم کو جہاں پر خیمے لگائے گئے تھے دنیا میں، اگر آپ عرب کے کلچر کو پڑھیں، پرانی تاریخ کو پڑھیں تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ اس دور میں جب قافلے چلتے تھے تو جہاں پہ پانی قریب ہوتا تھا وہاں پہ قافلے رکتے تھے، وہیں پہ خیمے لگائے جاتے تھے. تو امام حسین کا جو قافلہ تھا وہ بھی وہیں پر اب خیمے لگا رہا ہے کہ جہاں کے اوپر جو ہے وہ نہر فرات قریب ہے. لیکن ایک بات میں اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جب کربلا کی سرزمین پر امام حسین پہنچے ہیں تو امام حسین نے فوراً اس پہ خیمے نصب نہیں کر دیے، خیمے نہیں لگا دیے، بلکہ پہلے زمین کے بارے میں ان کو بلایا گیا، جو مالک تھے ان سے کہا کہ ہم اس کا سودا کرنا چاہتے ہیں. پہلے ان لوگوں کو بلایا گیا بنی اسد کے لوگوں کو اور ان سے کہا یہ تمہاری زمین ہے، انہیں کہا یہ ہماری زمین ہے. انہی نے کہا کہ میرے ہاتھ تم بیچ دو گے، انہی نے کہا ہم بیچ دیں گے. جو قیمت انہی نے کہی اس قیمت کو امام حسین نے ادا کیا، ادا کیا اور اس کے بعد پھر وہ زمین انہی کو ہبہ کر دی، انہی کو دے دی، انہی کو واپس کر دی کہ تم اس زمین کی دیکھ بھال تم ہی کرنا، مجھے اس زمین کے اوپر جو ہے وہ مطلب کوئی محل یا کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے، مجھے یہاں اس زمین پر قربانی دینا ہے. اچھا جی مولانا صاحب ابھی آپ نے قربانی کی بات کی تو ہم آپ کی خدمت میں بھی دوبارہ پھر آئیں گے. اس وقت ہم چلیں گے عالی جناب شانو حسین صاحب کی خدمت میں، چاہیں گے کہ ایک اور نغمہ ہمارے مومنین کے لیے پیش فرمائیں. کہتی تھی یہ سکینہ چچا
جان آئیے گھر جل رہا ہے میرا چچا جان آئیے کوئی نہیں ہے اپنا چچا جان آئیے کہتی تھی یہ سکینہ چچا جان آئیے میدان میں چل رہے ہیں سنان زورتی لشکر کے سمت جب سے گئے ہیں پسے سرے آئے نہ گھر میں بابا چچا جان آئیے کہتی تھی یہ سکینہ چچا جان آئیے سب کے گلے ہیں ایک رسن میں بندھے ہوئے سب ہی کے ہاتھ ہیں پسے گردان بندھے ہوئے قیدی بنا ہے کنبا چچا جان آئیے کہتی تھی یہ سکینہ چچا جان آئیے آتی ہوا ادھر ہے تو ہوں میں بسی ہوئی خیمے کے در پر روتی ہوں کب سے کھڑی ہوئی کب تک کروں میں نوحہ چچا جان آئیے کہتی تھی یہ سکینہ چچا جان آئیے میدان میں دور دور ہے پھیلا ہوا دھواں آ کے مجھے دلائیے اس آگ سے امان جلتا ہے میرا خیمہ چچا جان آئیے کہتی تھی یہ سکینہ چچا جان آئیے گردش بلا کے اپنی ٹھہر جاتا تھا پلا ماہ زمین ہلتی تھی ہل جاتا تھا پلا کہتی تھی جب سکینہ چچا جان آئیے کہتی تھی یہ سکینہ چچا جان آئیے تو یہ تو تھے عالی جناب شان حسین صاحب جو یہاں سے نو پیش فرما رہے تھے قبلہ جیسے کہ ابھی ہم لوگوں کا اس سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام جب 2 محرم کو کربلا میں وارد ہوئے تو وہ جب گئے تو وہ ایسے ہی نہیں وہاں پہ رہنے لگے بلکہ انہی نے زمین جو بنی اسد کا قافلہ تھا ان کو بلایا اور بعد میں زمین کو خریدا اور خرید کے پھر انہی کو ہیبہ کر دیا وہ کہا کہ دیکھو یہ زمین تم ہی رکھو اور پیسے بھی تم ہی رکھو جو بھی اس کا ہدیہ تھا اور کہا اس کے آگے کا واقعہ ہم چاہیں گے کہ وہ ہمارے مومنین کو آپ ضرور سنا دیں.
تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس زمین کو خریدا اور خریدنے کے بعد بھی انہی کے حوالے کر دی، پیسہ بھی انہی کے پاس رہا اور زمین بھی بنی اسد کے پاس رہی۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی ہی زمین پر جو ابھی امام حسین نے خریدی ہے اسی پر خیمے نصب کرائے جو نہر فرات کے قریب تھے۔ لیکن نہر فرات کے قریب جو خیمے تھے تو ایک مرتبہ جو لشکر وہاں پر جمع ہو چکا تھا اس کا سردار آگے بڑھا اور اس نے کہا یہاں سے خیمے ہٹائیے، تو حضرت عباس علیہ السلام نے کہا خیمے یہاں سے نہیں ہٹ سکتے ہیں جب تک کہ امام حسین علیہ السلام کا حکم نہ ہو، اور حضرت عباس کو جلال پھر آیا۔ بھئی زمین میری ہے، میری زمین ہے، میں اس کے اوپر کچھ کر رہا ہوں، میں اس کے اوپر کرسی رکھ کے بیٹھ رہا ہوں، میں وہاں پہ تخت بچھا رہا ہوں، میں وہاں پر مکان بنوا رہا ہوں، تو کسی کو اس میں بولنے کا حق نہیں ہے، میں نے زمین خریدی ہے۔ امام حسین زمین کو خرید چکے ہیں، اب امام حسین کو خیمے وہاں پر اگر کوئی دوسرا خیمے لگائے تو اس کو اجازت کی ضرورت ہے امام حسین علیہ السلام سے۔ امام حسین علیہ السلام کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن لشکر یزیدی نے جب بہت زیادہ جو ہے وہ زور دیا اور وہ بالکل برسر پیکار ہو گئے اور لڑنے کے اوپر آمادہ ہو گئے، تو جناب عباس علیہ السلام نے خط شمشیر کھینچی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا میں آقا حسین سے دریافت کر لوں، معلوم کر لوں۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس جب تشریف لائے ہیں تو جناب عباس غیظ سے کانپ رہے تھے، اور ایسی صورتحال میں امام حسین السلام نے جناب زینب کبریٰ کو آواز دی اور کہا بہن ذرا عباس کو آپ بھی سمجھائیے کہ وہ اتنا جلال نہ لائیں۔ اور پھر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس یہ جنگ کا مقام نہیں ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مدینے سے جو امام حسین چلے ہیں اور کربلا پہنچنے کے باوجود امام حسین نے کئی مرتبہ یہ چاہا کہ جنگ نہ ہو، خونریزی نہ ہو، ناحق لوگوں کا خون نہ بہے، لیکن لشکر یزیدی جو ہے وہ اس کوشش میں رہا کہ ہم 72 یہ مختصر جو لشکر ہے اسے قتل کر دیں، اور امام حسین جب ختم ہو جائیں گے تو پھر امام حسین علیہ السلام کے نانا کے دین میں جو بھی تغیر ہمیں کرنا ہوگا، جو بھی اس میں ہمیں تبدیلی کرنا ہوگی وہ ہم آسانی سے کر لیں گے۔ مگر یزید کو یہ نہیں معلوم تھا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد بھی امام حسین کی قربانی کے ذریعے، ذکر قربانی کے ذریعے ساری دنیا میں اسلام کی سچی تعلیمات پھیلتی رہیں گی۔ 1400 برس ہو چکے ہیں، لیکن اس 1400 برس بعد بھی ہر سال ہم جو ہے تقریباً 2.25 مہینے ایام عزائے حسینی کے عنوان سے مناتے ہیں، جس میں عربی کیلنڈر کے حساب سے پہلا مہینہ محرم کا، دوسرا صفر کا اور تیسرا ربیع الاول کی 8 تاریخ تک یہ امام حسین کے غم کی تاریخیں ہوتی ہیں۔ اور ان تاریخوں میں ہمارے ہاں جو ہمارے مولوی ہوتے ہیں، خطیب ہوتے ہیں، ذاکر ہوتے ہیں، واعظ ہوتے ہیں، وہ تعلیمات امام حسین کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور انہیں انسانیت کا درس دیتے ہیں اور حقیقی اسلام ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ امام حسین السلام یزید اپنے پورے مشن میں فلاپ ہوا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ جب ظلم کی بات آتی ہے، جب دہشت گردی کی بات آتی ہے، جب لوگوں کے حق کو غصب کرنے کی بات آتی ہے، تو آج بھی لوگ اسے یزیدی اسلام کہتے ہیں، حسینی اسلام نہیں کہتے ہیں۔ حسینی اسلام امن کا اسلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مہان بھارت کے اندر جہاں شیعہ اشنا شری افراد امام حسین کا غم مناتے ہیں، وہیں دوسرے مسلمان بھی امام حسین کی یاد میں جو ہیں وہ جلسے کرتے ہیں۔ اور تیسرے یہ کہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ملک کے ہندو باشندے جو ہیں وہ امام حسین کی عزاداری کرتے ہیں، جبکہ وہ امام حسین کو امام معصوم نہیں مانتے ہیں، وہ ایک انسانیت کا رہبر مانتے ہیں اور ایک انسانیت کا وہ علم بردار مان کے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ جی مولانا صاحب بہت اچھی آپ نے بات کی۔ اس گفتگو میں ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ امام حسین السلام کی قربانی کے بارے میں، تو ہم چاہیں گے کیونکہ میرے پاس بس 2-3 منٹ کا وقت ہے کہ اس میں آپ 5 محرم کے حوالے سے اون محمد علیہ السلام کا تذکرہ ضرور کر دیں تاکہ اس کے بعد اس پروگرام کو ہم اختتام کریں۔ جی دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں
کہ امام حسین علیہ السلام آخری وقت تک یہ چاہتے رہے کہ جنگ نہ ہو، لیکن جب جنگ شروع ہو گئی اور نماز فجر کے بعد عمر ابن سعد نے سب سے پہلا تیر پھینکا امام حسین کے لشکر کی طرف، اور اس کے بعد 5000 تیر ایک ساتھ امام حسین السلام کے خیام کی طرف آئے ہیں، اور پہلے ہی حملے میں امام حسین کے بہت سے جانثار شہید ہو گئے، اور پھر جو بچے تھے وہ دھیرے دھیرے شہید ہوئے، اور اس کے بعد منزل یہاں تک آ گئی کہ امام حسین السلام کو اپنے گود کے پالوں کو قربان کرنا پڑا۔ اور آج کیونکہ 5 محرم ہے، اور 5 محرم کو ہمارے ہاں حضرت اون و محمد، یہ 2 بھائی تھے، ایک کا نام اون تھا اور دوسرے کا نام محمد تھا، یہ حضرت عبداللہ اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے فرزند تھے، اور یہ عبداللہ جو ہیں وہ حضرت جعفر طیار مولا علی علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ۔ اون و محمد بڑے شجاع تھے، بہت بہادر تھے، کیونکہ انہیں وراثت میں ننیھال کی طرف سے علی کی قوت ملی تھی اور ددھیال کی طرف سے حضرت جعفر کی قوت ملی تھی، اس لیے بہت ہی شجاع تھے اور بہت ہی بہادر تھے۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت زینب کے بیٹے تھے، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ امام حسین صلوات السلام کی سگی بہن تھی، تو امام حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ بہن کے بیٹے، میں بہن کو لے کے آیا ہوں، بہن کے بیٹے ساتھ آئے ہیں تو بہن کے بیٹے قتل ہو جائیں یہاں پر، تو بہت دیر تک امام حسین اجازت نہیں دیتے ہیں، لیکن جناب زینب نے جب اصرار کیا اور رو دی کہ بھیا سب مار دیے جائیں گے اور ہمارے بیٹے جو ہیں وہ آپ کی دفاع نہیں کریں گے، آپ کی نصرت نہیں کریں گے، تو امام حسین صلوات السلام نے حضرت اون اور حضرت محمد کو اجازت دی، اور یہ گھوڑوں پر سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد پہلے تو دونوں بھائی ایک ساتھ لشکر یزیدی کے سامنے گئے، اور ایسا غضبناک حملہ کیا ہے کہ میمنہ میسرے پہ چلا گیا اور میسرہ میمنے پہ چلا گیا، اور قلب لشکر کے اندر یہ اتر گئے۔ لیکن ایک مرتبہ لشکر یزیدی نے یہ طے کیا کہ ان دونوں بھائیوں کو جدا کر دیا جائے، ان میں فاصلہ پیدا کر دیا جائے، تو ایک نیزہ برداروں کا دستہ آگے بڑھا اور دونوں بھائیوں میں فاصلہ پیدا کر دیا، اور جب دونوں بھائیوں میں فاصلہ پیدا کر دیا تب بھی دونوں بھائی لاجواب جہاد کرتے رہے، ایسا جہاد کیا، اور اس طرح سے تیر اندازوں اور نیزہ برداروں کے درمیان تلوار چلا رہے تھے جیسے مچھلی پانی میں تیر رہی ہو، کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ لیکن یہ 3 دن کے بھوکے بھی تھے اور یہ 3 دن کے پیاسے بھی تھے، یہ بھوک اور پیاس کے عالم میں کتنی دیر لڑتے۔ آخر کار یہ ہوا کہ لشکر یزیدی نے انہیں گھیر کر قتل کر دیا، اور جب ان کے قتل ہونے کی، شہید ہونے کی خبر خیموں میں پہنچی ہے تو سیدانیوں نے جناب زینب کبریٰ کو گھیر لیا، اور یہ سوچی کہ کہیں ماں کو جب یہ خبر ملے گی کہ میرے دونوں بیٹے مار دیے گئے تو ماں بے ہوش نہ ہو جائے، لیکن عالم یہ ہے علی کی بیٹی ہے، حسین کی بہن ہے، صبر کیا اور انتظار کیا کہ میرے بیٹوں کے لاشیں آئیں۔ جب خیموں میں لاشیں آئے ہیں تو جناب زینب نے اون کے لاشے کو رکھا قبل رخ، اور اس کے بعد محمد کے لاشے کو قبل رخ رکھا، اور دونوں لاشوں کے درمیان سر کو سجدے میں رکھ کے شکر خدا ادا کیا، اور پھر بیٹوں کے سینوں پر ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا ہلایا، اور ہلانے کے بعد ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹوں تمہاری ماں تم سے راضی ہو گئی، قسم خدا کی دنیا میں ایسی صابرہ ماں نظر نہیں آئے گی۔ ارے پوری مصیبت کربلا میں زینب حسین پر روتی رہی، اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کیا، لیکن جب مدینے واپس آئیں، گھر میں پہلا قدم رکھا تو بے اختیار بیٹے یاد آ گئے، تو کربلا کا رخ کیا، اون و محمد آ جاؤ، ارے ماں گھر آ گئی، اے بیٹو آؤ تمہارے مسلح پیچھے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو یہ تو تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ، جو پروگرام پیغام کربلا کے حوالے سے 5 محرم کے حوالے سے یہاں پر گفتگو فرما رہے تھے، اور ہمارے دوسرے مہمان علی جناب شانو حسین صاحب جو یہاں سے نوحہ پیش فرما رہے تھے۔
اب اپنے میزبان سید رضوان رضا نقوی اور ہماری حسینی چینل کی پوری ٹیم کو دیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ کل اسی وقت آپ کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں، ایک نئے عالم دین کے ساتھ اور ایک نئے نوح خان کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل۔ خدا حافظ۔ بین زینب کا تھا اے حسین الوداع، ابن مشکل کشا اے حسین الوداع، اے شہید جفا اے حسین الوداع، اے حسین الوداع، اے حسین الوداع، الوداع الوداع، اے حسین الوداع، لاش پر آئی ہوں کیسے ماتم کروں، دونوں بازو بندھے ہیں میں کیا غم کروں، پیش کرتی ہوں اشکوں کا یہ سلسلہ، اے حسین الوداع، اے حسین الوداع، الوداع الوداع، اے حسین الوداع، سینکڑوں زخم ہو تن پکھائے ہوئے، سو رہے ہو لہو میں نہائے ہوئے، اور سر بھی تمہارا ہے تن سے جدا، اے حسین الوداع، اے حسین الوداع، الوداع الوداع، اے حسین الوداع، لاش اڑیا پڑی ہے کفن بھی نہیں، تن پا وہ آخری پیراہن بھی نہیں، جس کو ہاتھوں سے مانے اپنے سیا، اے حسین الوداع، اے حسین الوداع، الوداع الوداع، اے حسین الوداع، سن لو کیسا ستم ہم پڑھایا گیا، عصر کے بعد کتنا رلایا گیا، اور ہنستے رہے ہم پہلے جفا، اے حسین الوداع، اے حسین الوداع، الوداع الوداع، اے حسین الوداع، اور پھر بھائی کی لاش پر گر پڑی ثانیہ فاطمہ اور بنت علی،
پھر ہلال ایک پر درد نالہ کیا، اے حسین الوداع، اے حسین الوداع، الوداع الوداع، اے حسین